ایپیسوڈ 54۔ وحشت زدہ سا فاروق انتہائی نگہداشت کے وارڈ کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ نرس سوزی سے اسے یہی پتا چلا تھا کہ کیتھی کے عزیز کو وہاں رکھا گیا ہے۔ یہاں انتہائی حساس مریضوں کو رکھا جاتا تھا، اس لیے ملاقاتیوں اور عزیزوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ فاروق کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کہاں رک سکتا تھا۔ اس نے روکنے والے کو جھٹکے سے ایک طرف ہٹایا اور خود اندر داخل ہو گیا۔ کون ہے تو بدماش؟ میں بھی سیکورٹی کو بلاتا ہوں۔ وہ شخص اس کی حرکت پر زور سے چلایا، لیکن فاروق نے پرواہ نہ کی۔ اسی اثنا میں اندر موجود کیتھرائن شور کی وجہ سے متوجہ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے اندر آ جانے والے فاروق اور اس کے پیچھے موجود وارڈ بوائے کو دیکھا اور پھر وارڈ بوائے سے بولی، انہیں آنے دو رابن، یہ میرے ریلیٹو ہیں۔ رابن نے منہ بنایا لیکن خاموش ہو گیا۔ ادھر فاروق ہر بات سے بے نیاز ربن کے قریب پہنچ چکا تھا۔ سفید بستر پر دراز ربن کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے کی رنگت یوں زرد تھی جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہ ہو۔ دونوں ہاتھوں سمیت اس کا پورا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور رگوں میں خون اور گلوکوز منتقل کرنے والی سوئیاں پیوست تھیں۔ کیتھی کے علاوہ وہاں ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا جو ربن کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ اس کام میں اس قدر منہمک تھا کہ فاروق کے اندر داخل ہونے کے وقت ہونے والے ہنگامے کی طرف اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ فاروق کے لیے سارا منظر ناقابل یقین تھا۔ ربن اور اس حالت میں اسپتال کے بستر پر لیٹا مل سکتا ہے، اس کے دل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یوں ربن کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کے دل و دماغ حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کیتھرائن نے اس کی کیفیت کو محسوس کیا اور دلاسا دینے والے انداز میں اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کی حالت اب کیسی ہے ڈاکٹر صاحب؟ فاروق نے اپنے اندر ہمت پیدا کی کہ وہ ڈاکٹر سے کوئی سوال کر سکے۔ کنڈیشن بہت سیریس ہے، بلڈ اتنی زیادہ مقدار میں بہہ چکا ہے کہ نارملی ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن یہ شخص حیرت انگیز طور پر زندہ رہا ہے۔ ہم بلڈ دے رہے ہیں لیکن صرف اس سے پرابلم سالو نہیں ہوگی۔ باڈی کے اندر گولی موجود ہے جسے آپریٹ کرنا ضروری ہے، لیکن اس کنڈیشن میں آپریٹ کرنا بھی بہت ڈینجرس ہوگا۔ بات صرف بیرونی زخموں کی نہیں ہے، بہت شدید اندرونی چوٹیں بھی آئی ہیں۔ لیفٹ کڈنی اور اسٹمک متاثر ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ شخص حیرت انگیز طور پر زندہ ہے۔ ہاسپٹل کے کئی سینئر ڈاکٹرز نے اس کا چیک اپ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہمارے سب سے سینئر ڈاکٹر پہنچنے والے ہیں، ان کے ساتھ اس کیس کو ڈسکس کر کے فائنل ڈیسیجن لیا جائے گا کہ اب کرنا کیا ہے۔ آپ کی پرمیشن کی ضرورت بھی ہوگی۔ ویسے آپ ہیں کون پیشنٹ کے؟ یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ آپ لوگ ان کے اچھے سے اچھے علاج کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ میں پانی کی طرح پیسہ بہانے کو تیار ہوں، بس مجھے ان کی زندگی چاہیے۔ فاروق اس وقت بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ زندگی دینا اوپر والے کا کام ہے، ہم ڈاکٹرز بس اپنی بہترین کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا اور پھر کیتھرائن کی طرف متوجہ ہوا۔ پلیز سسٹر، آپ ان کا خیال رکھیں، میں تھوڑی دیر میں دوبارہ راؤنڈ لگاؤں گا، اگر کوئی پرابلم ہو تو فوراً مجھے انفارم کیجیے گا۔ یس ڈاکٹر۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ دادا کو یہاں کون لایا تھا؟ فاروق نے کیتھی سے پوچھا۔ اسپتال میں اڈے کے کسی بھی فرد کی غیر موجودگی کا مطلب یہی تھا کہ وہاں کسی کو اس حادثے کی خبر نہیں ہے اور ربن کو کہیں تنہائی میں گھیر کر مارا گیا ہے۔ دینو تانگے والا لایا تھا، میرا اکثر اس کے تانگے میں آنا جانا رہا ہے، اس لیے میں اسے جانتی ہوں۔ اس نے بتایا تھا کہ دادا کو اس نے راستے میں اس حال میں پڑا دیکھا تو ہمدردی میں اسپتال لے کر آ گیا۔ وہ زیادہ دیر یہاں رکا بھی نہیں کہ پولیس کے چکر میں پڑنا پڑے گا۔ تم نے اڈے پر اطلاع کیوں نہیں بھجوائی؟ فاروق نے وہ سوال کیا جو مسلسل اس کے ذہن میں چھپ رہا تھا۔ کیتھی ربن کا کتنا بھی خیال رکھتی، وہ اڈے کے لوگوں کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس کے اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ ربن کے علاج معالجے کے اخراجات برداشت کر پاتی۔ منطقی طور پر بھی اڈے والوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا کہ ربن کے سارے رشتے ناتے انہی لوگوں سے تھے اور ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے ایک آدمی بھجوایا تھا لیکن کیا؟ میرے بھیجے ہوئے آدمی نے بتایا ہے کہ اڈے پر صبح صبح پولیس کا ریڈ ہوا تھا۔ پولیس والے اڈے سے کئی افراد کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور کچھ فرار ہیں۔ اڈا خالی پڑا ہے اور پولیس نے باہر تالا لگا کر وہاں اپنا ایک سپاہی کھڑا کر دیا ہے۔ اچھا ہوا کہ میرا بھیجا ہوا آدمی سیدھا اڈے پر نہیں پہنچا، وہ اڈے کا پتہ معلوم کرنے کے لیے دکان پر رکا تھا۔ دکاندار نے اسے ساری کہانی سنائی ہے۔ ایک اور روح فرسا خبر فاروق کی منتظر تھی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ان کے لیے حالات سخت چل رہے تھے، لیکن یوں دیکھتے ہی دیکھتے سب اجڑ جائے گا اس کا تو کوئی گمان ہی نہ تھا۔ وہ جیسے سن سا ہو گیا اور یک ٹک ربن کی شکل دیکھنے لگا۔ کیسا جیدار اور شان والا آدمی تھا وہ۔ دشمنوں نے نہ جانے کیسا عیاری سے چال چل کر اسے اس حال کو پہنچایا تھا۔ پیچھے سے اس کی راجدھانی بھی اجاڑ کے رکھ دی تھی۔ دشمن کون تھے یہ پوچھنے کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ اس قصے میں پولیس کی شمولیت سے ہی ظاہر تھا کہ یہ پولیس اور مجو کا مشترکہ کارنامہ تھا۔ مجو اور اس کے گرگوں کا پولیس کے ساتھ عرصے سے گٹھ جوڑ چل رہا تھا، لیکن کمال یہ ہوا تھا کہ انہوں نے انتہائی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے انتہائی اقدامات کر ڈالے تھے کہ جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ظالموں نے دادا کے دونوں ہاتھوں کی ساری انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں، انہیں دوسری زندگی ملی بھی
تو وہ معذوری کی زندگی ہوگی۔ کیتھرائن نے فاروق کو رقت آمیز لہجے میں بتایا تو وہ مزید چونک گیا اور اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس سب کے پیچھے مجو کا ہاتھ ہے۔ ربا نے اسے ہمیشہ کے لیے چاقو پکڑنے سے محروم کر دیا تھا۔ جواب میں اس نے بھی یہی کر ڈالا، لیکن دونوں کے طرز عمل میں فرق تھا۔ ربا نے مجو دادا کو باقاعدہ للکار کر اس کی مرضی سے بمبئی بھر کے داداؤں کی موجودگی میں اپنے زور بازو پر زیر کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں مجو نے باقاعدہ سازش کی تھی۔ فاروق نے کرب کے عالم میں پٹیوں میں جکڑے ربن کے ہاتھوں کو آہستہ سے چھوا۔ ان ہاتھوں کی انگلیوں میں کیسا ہنر چھپا تھا۔ چاقو ان ہاتھوں کی انگلیوں کے اشارے پر ناچتے تھے، لیکن اب وہ انگلیاں ہی نہیں رہی تھی۔ اپنے مربی و محسن کی یہ حالت اس کے دل پر کیا گزار رہی تھی، یہ وہی جان سکتا تھا۔ ممکن ہوتا تو وہ اپنے جسم کا ایک ایک عضو ربن کو دان کر کے اس کے بدن کے ٹوٹے ہوئے اعضا کی کمی دور کر دیتا، وہ اس کے بدن میں اپنی روح منتقل کر دیتا، لیکن یہ سب ممکن نہیں تھا۔ بے بسی آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگی۔ آنسو اتنی روانی سے بہ رہے تھے کہ کہیں ٹھہرے بغیر قطروں کی صورت میں ٹپ ٹپ ربن پر گرتے چلے گئے۔ فاروق کے آنسو ربن کے چہرے پر گرتے اور وہ آنکھیں بند کے پڑا رہتا، یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ بند پپوٹوں میں دھیرے سے تحریک پیدا ہوئی اور پلکیں کھلنے کے لیے لرزنے لگی۔ دادا اٹھو دادا، میں آیا ہوں، تمہارا فاروق۔ فاروق نے بے چینی سے اسے آواز دی۔ اس کی آواز نے مہمیز کا کردار ادا کیا اور بند آنکھیں دھیرے دھیرے کھلتی چلی گئیں۔ ناطاقتی ایسی تھی کہ پوری آنکھیں بھی کھل نہ پائیں اور وہ بس نیم و آنکھوں سے فاروق کی شکل دیکھنے لگا۔ ان نیم و آنکھوں میں بھی فاروق کے لیے ایک جہان محبت آباد تھا۔ میں آ گیا ہوں دادا، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم دونوں مل کر دشمنوں کو اچھی طرح سبق سکھائیں گے۔ فاروق نے اپنی آواز میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے کہا تو اس کے ہونٹ مسکرانے والے انداز میں پھیل گئے، لیکن صاف ظاہر تھا کہ اس ذرا سی مسکراہٹ کے لیے بھی اسے بڑی جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا ہے۔ کیتھرائن، جو اس دوران پوری مستعدی سے ربن کا دھیان رکھے ہوئے تھی اور اس کا معائنہ کرتی جا رہی تھی، آہستہ سے بولی اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے باہر دوڑی۔ فاروق نے بھی محسوس کیا کہ آکسیجن ماسک کے پیچھے ربن کے لبوں کی مسکراہٹ میں کرب ہے، لیکن وہ کمال آدمی تھا کہ اب بھی اپنے منہ سے کہانی نکالتا تھا۔ اس کا تیزی سے پھولتا پچکتا سینہ گواہ تھا کہ اسے آکسیجن لگی ہونے کے باوجود سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ پلیز آپ پیچھے ہٹیں۔ کیتھرائن کے ساتھ تیزی سے اندر داخل ہونے والے ڈاکٹرز میں سے ایک نے فاروق سے کہا تو وہ خود پر جبر کر کے پیچھے ہٹا کہ وہ لاکھ ربن سے محبت کرتا ہو، مگر ڈاکٹر کا کام تو ڈاکٹر ہی کر سکتے تھے۔ دونوں ڈاکٹر پوری جانفشانی سے اپنا فریضہ انجام دینے میں مصروف ہو گئے۔ کیتھی بھی مستعدی سے ان کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں فاروق کو نہ تو سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی سمجھنے کا ہوش تھا۔ وہ تو بس سراپا دعا بن کر زندگی کی بھیک مانگنے میں مصروف تھا، لیکن ہر دعا کہاں مستجاب ہوتی ہے۔ بعض اوقات دعائیں روز آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دی جاتی ہیں۔ فاروق کی بہت شدت سے مانگی گئی دعاؤں کے لیے بھی یہی فیصلہ کیا گیا اور ڈاکٹرز نے ربن کے بیڈ سے دور ہٹتے ہوئے اعلان کیا، ہی از نو مور۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، فاروق پر تو آسمان ٹوٹ کر گر پڑا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ اپنی جگہ بالکل سیدھا کھڑا رہا۔ غم پر نفرت اور انتقام کی قوتیں غالب آ گئیں اور وہ ربن کے بے جان وجود کو یک ٹک دیکھتے ہوئے خود سے وعدہ کر رہا تھا کہ اس کے قاتلوں کو روئے زمین پر کہیں پناہ نہیں لینے دے گا۔ ہم حیران تھے کہ اس شخص کو اب تک کس چیز نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب اندازہ ہوا کہ ان کا دم تو آپ میں اٹکا ہوا تھا۔ بہرحال ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم باوجود پوری کوشش کے ان صاحب کی جان نہیں بچا سکے۔ ایک ڈاکٹر نے فاروق کے قریب آ کر اس سے انگریزی میں کہا، لیکن فاروق نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے دونوں ڈاکٹرز آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ اب ان کا یہاں کوئی کام باقی نہیں رہ گیا تھا، لیکن دوسرا اسٹاف مستعد ہو گیا۔ یہ اسپتال تھا اور یہاں اموات ایک معمول کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اسی اعتبار سے عملے کے افراد بھی ایک معمولی کی طرح غیر جذباتی انداز میں کام کرنے کے عادی تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ربن کی لاش کو سفید چادر میں لپیٹ دیا۔ آپ میرے ساتھ باہر آئے فاروق بھائی۔ کیتھی، جس کی اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، فاروق کا بازو تھام کر اسے باہر لے گئی۔ باہر اس نے فاروق کو کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے آپ کو خود پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ کو معلوم ہوگا ہی، ابھی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ میں بس آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے۔ دادا کو جس حالت میں ہاسپٹل لایا گیا وہ پولیس کیس بنتا ہے۔ پولیس یہاں آئی بھی تھی، لیکن پولیس پر دادا کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ ایسا میرے کہنے پر ہوا اور ڈاکٹر پرکاش نے میرا ساتھ دیا۔ آپ کی بیماری کے دنوں میں ڈاکٹر پرکاش کی دادا سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، اسی لیے وہ میری ریکویسٹ پر آؤٹ آف دا وے جا کر فیور دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اسٹاف کا ہر فرد تو دادا کے بارے میں ویسے بھی نہیں جانتا، کچھ زخموں کی وجہ سے بھی شناخت نہیں ہوئی۔ اب آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ منظر سے ہٹ جائیں۔ پولیس اپنی کارروائی کے لیے دوبارہ یہاں آئے گی، آپ کو ان سے سامنا نہ ہو تو ٹھیک رہے گا۔ لاوارث لاش میں پولیس بھی زیادہ دلچسپی نہیں لے گی اور ڈیڈ باڈی کو سرد خانے میں رکھوا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟
میرے ہوتے ہوئے دادا کی لاش لاوارث کیسے ہو سکتی ہے؟ فاروق بھڑک اٹھا. پلیز ٹیک اٹ ایزی. میں پولیس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ ایڈوائز کری ہوں. ڈیڈ باڈی آپ کو ہی ملے گی. یہ میرا آپ سے پرومس ہے. بس ابھی آپ سامنے سے ہٹ جائیں اور مجھے اپنا پتہ دے دیں. میں موقع دیکھ کر خود ہی آپ کے پاس آ جاؤں گی. آہستہ آہستہ فاروق کو اس کی بات سمجھ میں آنے لگی. واقعی اس کا آزاد رہنا بہت ضروری تھا. وہ آزاد رہتا تبھی قاتلوں کو سزا دے سکتا تھا. اس نے کیتھی کو اس ہوٹل کا پتہ بتایا جہاں وہ قیام پذیر تھا اور بوجھل دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا. اسد اللہ اپنے ایک وفادار ملازم کے ساتھ بمبئی پہنچے تھے. بمبئی میں ان کے چند احباب موجود تھے جن میں سے ڈسوزا نامی گورنمنٹ کالج کے پرنسپل سے تو ان کی بہت اچھی دوستی تھی اور بمبئی آمد کی صورت میں وہ ہمیشہ ڈسوزا کے گھر پر ہی قیام کیا کرتے تھے. پر ڈسوزا بھی کئی بار حیدرآباد آ کر ان کی میزبانی سے لطف اندوز ہو چکا تھا، لیکن آج اپنے وہ اس اچھے دوست سے ملاقات کے بجائے اپنے پیارے بھتیجے کی تلاش میں بمبئی آئے تھے اور بے قراری کا یہ عالم تھا کہ وہ لمحوں میں اس تک پہنچ جانا چاہتے تھے. اس لیے اسٹیشن سے ٹیکسی میں سیدھے جولیٹ کے دیے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہو گئے. وہ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے جبکہ ان کا ملازم ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر تھا. انہوں نے نوابین کے روایتی لباس کے بجائے پینٹ اور کوٹ والا انگریزی لباس زیب تن کا رکھا تھا تاکہ ان کی شخصیت زیادہ نمایاں نہ ہو. انگریزی لباس پہن کر گھومنے والے بمبئی میں بہت لوگ تھے. انگریزوں کی ہندوستان سے روانگی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ یہاں کے عوام پر وہ اثرات چھوڑ کر جا رہے تھے جو عوام خود بخود ہی حکمرانوں سے اڈاپٹ کر لیتی ہے. ہندوستان کے اونچے طبقے نے خصوصاً انگریزوں کی تہذیب و تمدن کا بہت زیادہ اثر قبول کیا تھا اور وہ انگریزی بولنے سے لے کر انگریزی لباس پہننے اور ان کے اعتبار کا مظاہرہ کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے. اسد اللہ کو بھی اسی طبقے کے افراد میں سے تصور کیا جاتا تھا. ان کے بشرے سے البتہ خاندانی نجابت اور شان کا الگ ہی اظہار ہو رہا تھا اور ٹیکسی ڈرائیور بھی معتب سا ٹیکسی چلا رہا تھا. ملازم نے پہلے اس سے بات کر لی تھی کہ اسے اس وقت تک ان کے ساتھ رہنا ہوگا جب تک وہ چاہیں. بدلے میں اسے منہ مانگا معاوضہ دیا جائے گا. ایسا بار بار سواری کے انتظام سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا. وہ ڈسوزا کو اطلاع دے کر آئے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہ تھا. وہ گاڑی اور ڈرائیور کے ساتھ خود انہیں لینے پہنچ جاتا، لیکن اپنے نہایت نجی دورے کی وجہ سے انہوں نے ڈسوزا کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا. ان کے پاس جولیٹ کے اس گھر کی چابی موجود تھی جہاں وہ جوسفین اور جوزف کے سائے میں پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی. انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ سیدھے اڈے پہنچنے کے بجائے جولی کے گھر جائیں گے اور وہیں اڈے کے کرتا دھرتا ربن داتا سے ملاقات کریں گے. ملازم کو ان کے اس پروگرام کی خبر تھی اور وہ جانتا تھا کہ اسے کب اور کیا کرنا ہے. مطلوبہ علاقے میں پہنچ کر ملازم نے اسد اللہ سے تھوڑی دیر ٹیکسی میں ہی تشریف رکھنے کی درخواست کی اور خود ڈرائیور کے ساتھ جولی کے گھر کی طرف پیش قدمی کی. چابی اس کے پاس موجود تھی. تالا کھول کر اندر داخل ہوتے ہی اس نے گھر کا جائزہ لیا. حسب توقع عرصے سے بند پڑے گھر میں گرد کی تہ جمی تھی، لیکن ہر شے سلیقے اور ترتیب سے رکھی تھی. اس نے ڈرائیور کی مدد سے تیزی سے ایک کمرے کی جھاڑ پونچھ کر کے اسے اس لائق بنائے کہ اسد اللہ وہاں بیٹھ سکیں اور پھر انہیں یہاں لانے کے لیے روانہ ہو گیا. اس مختصر دورانیے میں بھی اہل محلہ اسد اللہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے اور ٹیکسی سے ذرا فاصلے پر کھڑے چند افراد یقینی طور پر انہی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن خود اسد اللہ سب سے بے نیاز پشت کا سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے. اسی لیے کسی نے قریب آ کر بات کرنے کی ہمت نہیں کی. ملازم کو البتہ للیتا موسی سمیت محلے کی ایک دو خواتین نے پکار کر یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں اور جولیٹ کے گھر میں کیا کرے ہیں، لیکن ملازم نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا اور اسد اللہ کے سر پر چھتری تان کر انہیں اس چھوٹے سے گھر کی طرف لے گیا. گنجان آبادی والی تنگ سی گلی میں اب متجسس چہروں کا مزید اضافہ ہو چکا تھا اور ہر ایک یہ جاننے کا خواہش مند تھا کہ جولی کے گھر آنے والے لوگ کون ہیں. وہ چابی سے تالا کھول کر اندر آئے تھے، اس لیے یہ طے تھا کہ مکان کی بچ جانے والی واحد مالکن کی رضامندی و اجازت سے یہاں آئے ہیں. اسد اللہ کی شاندار شخصیت کو دیکھتے ہوئے بھی وہ لوگ حیران تھے کہ آخر ایسی شان والے آدمی سے جولی کا کیا تعلق ہے. اسد اللہ کو اندازہ تھا کہ ان کی یہاں آمد سے کھلبلی سی مچ گئی ہے اور اہل محلہ کو ان کے بارے میں جاننے کا تجسس ہے، لیکن فی الحال ان کی توجہ لوگوں کی طرف نہیں تھی. یہاں آ کر خود ان کے جذبات میں ہلچل مچ گئی تھی. ایک طرف برسوں پہلے بچھڑنے والے بھتیجے سے ملنے کی بے قراری تھی تو دوسری طرف وہ اس چھوٹے سے مکان میں داخل ہوتے ہی جوسفین کی خوشبو کے حصار میں گھر گئے تھے. وہ برسوں اس گھر میں رہی تھی، اس کے خوبصورت ہاتھوں نے اس گھر کو سجایا سنوارا تھا. وہ بھلا اس گھر میں اس کی خوشبو کیسے نہ محسوس کرتے. شربت نوش فرمائیے سرکار. وفادار ملازم انہیں کمرے میں آرام کرتا چھوڑ کر خود باورچی خانے میں جا گھسا تھا. ان کے سامان سفر میں خوردنوش کا بھی کافی سامان موجود تھا. گرمی کے پیش نظر ملازم نے اسٹیشن پر اترتے ہی تھرموس میں برف بھروا لی تھی، اس لیے پہلی فرصت میں اسد اللہ کو سندل کا شربت بنا کر پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا. وہ اسد اللہ کا اتنا وفادار اور قابل بھروسہ ملازم تھا کہ انہوں نے راستے میں ہی اسے اپنی یہاں آمد کا مقصد بتا دیا تھا. چنانچہ وہ قطعی حیران نہیں تھا کہ اسد اللہ نے ٹھہرنے کے لیے اپنے کسی دوست کے گھر یا اچھے ہوٹل کا انتخاب کیوں نہیں کیا. وہ اس چھوٹے سے گھر میں بھی ان کے آرام کا حتی الامکان خیال رکھ رہا تھا. اسد اللہ نے شربت نوش کیا. اس دوران اس نے غسل خانہ صاف کر کے ان کے لیے ایک ہلکا کرتا پاجامہ اور تولیہ وہاں لٹکا دیا.
اسد اللہ نے ایک مخصوص ماحول میں پرورش پائی تھی اور دلی بے قراری کے باوجود ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ طویل مسافت کے بعد غسل کیے بغیر کسی سے میل ملاقات کے لیے تیار ہو جاتے۔ وہ چھوٹے سے غسل خانے میں غسل کر کے باہر نکلے تو ملازم ان کا منتظر تھا۔ محلے سے ایک آدمی آیا بیٹھا سرکار، اسے محلے والوں نے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ ملازم نے انہیں کنگھا اور خوشبو وغیرہ پیش کرنے کے ساتھ اطلاع پہنچائی۔ اچھی بات ہے، ان صاحب کو ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اسد اللہ نے اسے اجازت دی۔ ربن دادا کے اڈے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے خود انہیں بھی کسی ذریعے کی ضرورت تھی، اس لیے آنے والے ملاقاتی سے ملاقات کر لینا ہی مناسب سمجھا۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز پر وہ آنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے سلام کا جواب دیتے ہوئے اخلاق سے اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دی۔ میرا نام غلام محمد ہے، اسی محلے کا رہائشی ہوں۔ محلے کے زیادہ تر افراد مجھے غلامو چاچا کہتے ہیں۔ جولیٹ جس کے مکان میں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں مجھے غلامو چاچا ہی کہتی تھی۔ ہمارے اس محلے میں محلے داروں کو ان کی عمر وغیرہ کے اعتبار سے کسی نہ کسی رشتے سے مخاطب کیے جانے کا رواج ہے، اور مختلف مذاہب و رواج سے تعلق رکھنے کے باوجود ہم ایک دوسرے کو اپنا رشتہ دار ہی تصور کرتے ہیں۔ جولیٹ بیٹی کے اچانک غائب ہو جانے کی وجہ سے مجھ سمیت تمام اہل محلہ پریشان تھے اور اپنے طور پر اسے تلاش کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن ہمارے پاس اس کے کسی عزیز رشتہ دار کا آتا پتہ نہیں تھا، اس لیے مؤثر طور پر تلاش نہیں کیا جا سکا۔ آج آپ جس انداز سے یہاں تشریف لائے تو ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کا جولیٹ اور اس کے خاندان سے کوئی قریبی تعلق ہے اور ہم آپ سے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ مجھے اہل محلہ نے اپنی نمائندگی کے لیے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے جولیٹ بیٹی کی خیر و عافیت معلوم کر کے سب کے لیے اطمینان حاصل کر سکوں۔ غلامو چاچا یوں بھی بمبئی والوں سے ہٹ کر بہت قرینے سے گفتگو کیا کرتے تھے اور اس وقت ان کے مقابل اسد اللہ تھے، اس لیے وہ اور بھی سنبھل کر منتخب الفاظ میں گفتگو کر رہے تھے۔ جولیٹ کی زبانی ہم یہاں کے ماحول اور آپس کے خلوص سے واقف ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی آپ لوگ ان کے لیے بہت پریشان ہوں گے۔ یہ جولیٹ کی نادانی تھی کہ وہ آپ کو مطلع کیے بغیر ہمارے پاس آ گئی۔ اصل میں وہ والدین کے علاوہ اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار سے واقف نہیں تھی۔ ان پر اچانک یہ انکشاف ہوا کہ اس دنیا میں ان کے کچھ قریبی عزیز موجود ہیں تو وہ جذباتی ہو گئی اور عجلت میں ہم سے ملنے آن پہنچی۔ بہرحال آپ اور دیگر اہل محلہ اطمینان رکھیں کہ وہ بالکل خیر و عافیت سے اور خوش و خرم ہے۔ وہ یہاں آ کر آپ سب لوگوں سے ملاقات کی خواہش مند تھی، لیکن آج کل ہندوستان کے جو حالات ہیں ان سے تو آپ واقف ہیں ہی۔ ان حالات کے پیش نظر ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں سفر پر اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہو۔ حالات کو تھوڑا سنبھلنے دیجیے، پھر انشاءاللہ جولیٹ خود آپ سب سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں گی۔ اسد اللہ نے نپے تلے انداز میں غلامو چاچا کو ایک ساتھ ہی مکمل جواب دے ڈالا۔ اپنے جواب میں انہوں نے جولیٹ سے اپنے تعلق کی وضاحت کرنا ضروری نہیں سمجھا اور ان کی باروب شخصیت کے آگے غلامو چاچا کی ہمت بھی نہ ہو سکی کہ وہ ان سے کوئی سوال کر سکے۔ ان کے درمیان خاموشی کا ایک مختصر سا وقفہ آیا، پھر اسد اللہ نے ہی دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ جولیٹ کی زبانی ہمیں ربن دادا نامی ایک صاحب کا علم ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اہل محلہ کے علاوہ جوزف اور جوزفین کے انتقال کے بعد جس شخص نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا وہ ربن دادا تھے۔ کیا ان صاحب سے ہماری ملاقات ممکن ہو سکے گی؟ جولیٹ بیٹی نے آپ کو ربن دادا کے بارے میں بالکل درست بتایا ہے۔ واقعی اس شخص نے مشکل وقت میں اہل محلہ سے زیادہ جولیٹ کا خیال رکھا تھا۔ صرف جولیٹ کی ہی بات نہیں ہے، اس محلے کے اور لوگ بھی اس کے احسان مند ہیں۔ کہنے کو وہ تک اڈے کی چوکی پر بیٹھنے والا دادا ہے، لیکن اس کے کردار و اخلاق کے سب قائل ہیں اور محلے میں کسی کو اس سے یا اس کے اڈے کے کسی مرد سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ اس سے ملاقات کرتے تو جان پاتے کہ اصل میں وہ کتنا شاندار انسان ہے، لیکن افسوس کہ میں اس ملاقات کا انتظام کرنے سے قاصر ہوں۔ کیوں؟ آج صبح سویرے ہی اڈے پر پولیس والوں نے چھاپا مارا اور اڈے کے زیادہ تر افراد کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ صرف چند لوگ جو اہل محلہ کے تعاون سے روپوش ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے باقی بچے ہیں۔ ان افراد کی زبانی ہی ہمیں یہ علم ہوا ہے کہ چھاپے کے وقت دادا اڈے پر موجود نہیں تھا۔ وہ صبح سورج نکلنے سے بہت پہلے ہی تنہا کہیں چلا گیا تھا اور پھر واپس نہیں آیا۔ کیوں اور کہاں گیا تھا اس کی خبر کسی کو نہیں ہے، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فی الحال اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ اڈے کو پولیس والوں نے بند کر کے باہر اپنا ایک سپاہی کھڑا کر دیا ہے۔ جس وقت آپ تشریف لائے وہ سپاہی قریبی ہوٹل میں کھانا کھانے کو گیا ہوا تھا، اس لیے آپ کی نظر میں نہیں آیا ہوگا، ورنہ وہ کونے والی عمارت ہی تو ہے اڈے کی۔ غلاموں کے جواب نے اسد اللہ کے دل کی دھڑکن بڑھا دی۔ متعدد گرفتاریوں کی صورت میں امکان تھا کہ فاروق بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہو۔ فاروق یعنی محب اللہ، ان کے اعلیٰ نسب خاندان کا چشم و چراغ۔ کیا ستم تھا کہ وہ بمبئی کے ایک اڈے پر اتنے برسوں سے زندگی گزار رہا تھا اور اب عین ممکن تھا کہ وہ گرفتار ہو کر تھانے پہنچ چکا ہو۔ ہم نے ربن دادا کے چہیتے ایک نوجوان فاروق کے بارے میں بھی سنا تھا، کیا گرفتار ہونے والوں میں وہ بھی شامل ہے؟ نہیں، فاروق استاد گرفتار نہیں ہوا، اسے تو کچھ دنوں سے اڈے پر دیکھا ہی نہیں گیا۔ اصل میں وہ نوجوان اڈے کے دیگر لوگوں سے بالکل مختلف ہے، اسے ادھر ادھر بلا وجہ کبھی گلی کوچوں میں گھومتے نہیں دیکھا گیا۔
कभी कभार हाथ में किताबें लिए लाइब्रेरी आता जाता ही दिखाई देता था। किसी हादसे में जख्मी हो गया था तो दादा ने डॉक्टर के मशवरे पर उसे आराम के लिए शिमला भेज दिया था। काफी अरसे तो वो शिमला में ही रहा है। वापस आने के बाद भी कम कम ही दिखाई देता था। आजकल किधर है ये मुझे मालूम नहीं। हो सकता है अड्डे के अफराद के इल्म में हो। जो लोग गिरफ्तार होने से बच गए हैं उनमें से एक मेरे घर में भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो मैं उससे आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ। गुलामू चाचा ने उन्हें पेशकश कर दी। उनके लिए इनकार मुमकिन नहीं था। फारूक तक पहुंचने का अब यही वाहिद रास्ता नजर आ रहा था, इसलिए उन्हें हामी भरनी पड़ी। मैं उस आदमी को लेकर यहाँ आता हूँ, आप उससे मुलाकात कर लें, फिर खाना तनावल कर लीजिएगा। मेरे गरीब खाने पर जो कुछ मौजूद है आपके लिए हासिल कर दूंगा। बराए मेहरबानी खाने का तकल्लुफ मत फरमाइए। खाना हमने रास्ते में खा लिया था। हमें यहाँ अपने कुछ अहम काम निपटाने हैं। वो निपटा लें तो वापसी का कसद करेंगे। आप बस मज़कूरा शख्स से हमारी मुलाकात करवा दें, उसी को हम अपनी खातिर मदारा तसव्वुर करेंगे। असदुल्ला का अंदाज मुहज़्ज़िब लेकिन हतमी था। गुलाम चाचा मजीद इसरार की जरूरत भी ना कर सके और अपनी जगह से उठते हुए सिर्फ इतना बोले, मैं भी उसे हाजिर करता हूँ, बस जरा सा इंतजार फरमाइए। असदुल्ला जवाब में महज सर हिलाकर रह गए। होटल के कमरे में बिस्तर पर पड़े फारूक का अंदरून गम, गुस्से और इंतकाम की आग से तप रहा था। रब्बन का जख्मों से चूर चूर बदन उसकी निगाहों से हटता ही नहीं था। बेयकीनी से बेयकीनी थी। रब्बन ने उसकी निगाहों के सामने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले ली थी, लेकिन फिर भी उसके दिल को उसके जाने का यकीन नहीं आ रहा था। वो भला ऐसे कैसे जा सकता था? वो जो इतना शानदार था, जिसकी बहादुरी में कोई कलाम नहीं था, जिसकी फुर्ती, मशाक़ी और महारत की सब मिसालें देते थे, जो वक्त से पहले खतरे को भांप लेने की सलाहियत रखता था, जिसे मुखालिफ को ज़ेर करने का हर हुनर आता था, जो राह चलतों को अपना गर्विदा बना लेता था, जो दिलो दिमाग दोनों पर हुक्मरानी का गुर जानता था। वो मौत के हाथों शिकस्त से दो चार हुआ तो भला कैसे हुआ? रब्बन के जाने ने उसे अजीब आलम में तहैयर में धकेल रखा था। हालांकि ये फितरत का तयशुदा उसूल है कि जो इस दुनिया में आया है उसे अपने मुकर्रर वक्त पर लौट कर जाना ही है, लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनका जाना उनके पीछे रह जाने वालों के लिए कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। रब्बन भी उन्हीं नायाब लोगों में से एक था। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी कि ऐसा कीमती आदमी जिसके मरने की खबर उसके पिछलों को मिलती तो आधे बम्बई में कोहराम मच जाता, इस खामोशी से चला गया था कि सिवाय फारूक के किसी को खबर ही ना हो सकी थी। उसे भी कोई अनदेखी डोर बांधकर रब्बन तक ले गई थी। ये ताल्लुक खासी था जो कुदरत ने खुद उसके रब्बन तक पहुंचने का इंतजाम कर दिया था, वरना वो तो लंदन के लिए रवाना हो चुका था। उसे लगता था कि उसे खास तौर पर रब्बन का जख्म जख्म वजूद दिखाया गया है और अब उस पर कर्ज है कि वो रब्बन के हर जख्म का हिसाब ले। हिसाब तो उसे बहरहाल हर हाल में लेना ही था, लेकिन पहले वो रब्बन को उसकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाना चाहता था। इस काम के लिए उसे कैथी की तरफ से सब्ज बत्ती दिखाए जाने का इंतजार था। उसने वादा किया था कि वो रब्बन की लाश राजदारी से उसके हवाले करने का इंतजाम करके उसे इत्तला दे देगी। चनाचे वो कांटों पर लेटा उसकी आमद का इंतजार कर रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे ना जाने कितनी देर गुजर गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज उठी। वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने कैथी का होटल पहुंचकर उसी बैरे से मिलने की हिदायत की थी जिसने उसे यहाँ कमरा दिलवाया था। बैरे को भी उसने कैथरीन की मुतवक्को आमद के बारे में आगाह करके सख्ती से ताकीद की थी कि उसकी मेहमान की आमद के अलावा किसी भी सिलसिले में उसे कतई डिस्टर्ब ना किया जाए। चनाचे दस्तक का एक ही मतलब था कि कैथी आ चुकी है। उसने दरवाजा खोला तो उसके ख्याल की तायद भी हो गई। कैथी को अंदर आने का रास्ता देते हुए उसने अपने पीछे खड़े बैरे को किसी भी किस्म के सवाल जवाब का मौका दिए बगैर हाथ से जाने का इशारा किया और दरवाजा बंद कर लिया। कैथी के हाथ में नायलॉन के तार की बनी हुई एक ढक्कनदार टोकरी थी। उसने टोकरी मेज पर रखी और खुद बिस्तर के मुकाबिल रखी कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ? तुमने क्या इंतजाम किया? आप आराम से बैठे, मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सी बातें हैं, कैथी ने नरमी से कहा तो वो बादल नाखास्ता उसके सामने बिस्तर पर बैठ गया। अब बताओ क्या बात है? तुमने दादा को मेरे हवाले करने का इंतजाम कर लिया है ना? रिलैक्स फारूक भाई, मैं बता रही हूँ, ये इतना भी आसान काम नहीं है। मुझे इस सिलसिले में बहुत एहतियात से काम लेना पड़ रहा है। अच्छी बात है कि दादा के कमरे में ड्यूटी देने वाले स्टाफ में से कोई भी उसे नहीं पहचानता था, वरना पुलिस को मुखबिरी करने वालों की भी कमी नहीं है। मैंने इस काम के लिए डॉक्टर प्रकाश से रिक्वेस्ट की है। आपको मालूम है कि डॉक्टर दादा को बहुत पसंद करता था। उसे खुद भी दादा की डेथ का अफसोस हुआ है और वो आपकी पोजीशन को समझते हुए हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गया है। उसने प्रॉमिस किया है कि वो मुर्दा खाने के केयरटेकर को आज रात लाश वहां से ट्रांसफर करने का ऑर्डर दे देगा, लेकिन लाश को अस्पताल से ले जाने और आगे की सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। अब आप सोचते हैं कि आप इस सिलसिले में क्या और कैसे अरेंज करेंगे? मैं सब कर लूंगा। तुम बताओ कि मुझे कितने बजे तक अस्पताल पहुंचना होगा? रात 11 बजे। उस टाइम पर अस्पताल में ज्यादा चहल पहल नहीं रहती। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, तो इसके अलावा और क्या बात है? तो इसके अलावा क्या और भी कोई बात है? जी हाँ,
آج میں نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے اور آپ کے لیے بہت ساری کام کی باتیں جمع کر کے لائی ہوں، لیکن پہلے ہم کھانا کھائیں گے۔ میں نے کل رات کے کھانے کے بعد سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے آتے ہوئے کھانا ساتھ لے کر آئی ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر کھا لوں گی۔ آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا۔ تم کھا لو کھانا، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ کھانا چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو زندہ رہنا ہے اور دادا کے لیے کچھ کرنا ہے تو کھانا ہی پڑے گا۔ کیتھی نے اس کے سامنے کھانا چنا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ کھانا بہت سادہ تھا، ماش کی بھنی ہوئی دال، رائتا اور چپاتیاں۔ اس نے کھانا کھانا شروع کیا تو پہلا لقمہ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ کیتھی نے اسے پانی کا گلاس پیش کیا۔ اس نے مشکل سے پانی کے گھونٹ کے ساتھ نوالا حلق سے نیچے اتارا۔ اس نے کڑوی روٹی کا ذکر سن رکھا تھا اور آج اس حقیقت کو محسوس کر رہا تھا کہ کسی پیارے کے جانے کے بعد جو پہلا کھانا حلق سے نیچے اتارا جاتا ہے وہ واقعی کتنا کڑوا لگتا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ آدھی روٹی سے زیادہ نہیں کھا سکا۔ کیتھرائن نے بھی مزید اصرار نہیں کیا۔ حقیقتاً اس نے خود بھی بہت کم کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے تیزی سے برتن سمیٹ کر واپس ٹوکری میں رکھے اور فاروق کے سوال کیے بغیر خود ہی بتانے لگی۔ شملہ میں اسٹے کے ٹائم میری گولو سے بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے کچھ نیبرز کے نام بھی بتائے تھے۔ میرے کو للیتا موسی کا نام یاد تھا۔ میں ہاسپٹل سے نکل کر موسی سے ملنے گئی تاکہ اس سے ساری سچویشن معلوم کروں۔ ادھر ہی مجھے غیر متوقع طور پر گولو مل گیا۔ بہت روتا تھا اور سب کو، اسپیشلی تمہیں اور دادا کو یاد کرتا تھا۔ میں نے سمجھا بجھا کر اسے چپ کروایا اور راضی کیا کہ وہ بھی موسی کے گھر پر ہی چھپا رہے۔ میں بعد میں موقع دے کر اسے فاروق بھائی سے ملوا دوں گی۔ موسی سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اڈے کے 3-4 لوگ اور ایسے ہیں جو مختلف گھروں میں چھپے ہوئے ہیں اور موقع دے کر انہیں وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ کہ نکل کر وہ جائیں گے کہاں، اس لیے وہ ابھی وہیں دبکے ہوئے ہیں۔ گولو نے بتایا کہ آج کل دادا کی پولیس کے ساتھ انبن چل رہی تھی، شاید اسی واسطے پولیس نے اڈے پر ریڈ کیا۔ دادا منہ اندھیرے اڈے سے نکل کر کدھر کو گیا تھا اس کا گولو کو بھی نہیں پتا۔ ادھر سے نکل کر میں دینو تانگے والے کے پاس گئی۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور کچھ بھی بتانے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ میرے بہت انسسٹ کرنے پر اس نے بتایا کہ دادا کو اس نے بندرگاہ جانے والی روڈ سے اٹھایا تھا۔ انہوں نے تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا کہ انہیں 3 گاڑیوں نے گھیر لیا۔ ان میں سے 2 ٹیکسیز اور ایک پولیس کی گاڑی تھی۔ گھیرے جانے پر دادا نے دینو کو ادھر سے بھاگ جانے کو کہا، لیکن دینو کا تانگا اور گھوڑا ادھر ہی تھا۔ تھوڑی اس کو جانکاری کی بھی لگن تھی، اس لیے وہ زیادہ دور بھاگنے کے بجائے ایک جگہ چھپ کر سب دیکھتا رہا۔ اس نے بتایا کہ دادا اکیلا ہی درجن سے اوپر لوگوں سے بہت بریولی لڑا، پر پولیس والے کی چلائی ہوئی گولی نے اسے ڈھا دیا۔ وہ گرا تو پھر بزدلوں نے اسے چھاپ لیا اور بہت ظلم کیا۔ وہ شاید دادا کو مرا ہوا سمجھ کر چلے گئے تھے، لیکن دینو نے چیک کیا تو اس کی سانسیں باقی تھیں۔ اس نے ترس کھا کر اپنے تانگے میں اسے اسپتال پہنچا دیا۔ کیتھی اسے تفصیلات سناتی جا رہی تھی اور اس کا ذہن ایک نقطے پر اٹک گیا تھا۔ ربن کو بندرگاہ جانے والی روڈ سے دینو نے اٹھایا تھا۔ ربن اس وقت اس روڈ پر کیوں موجود تھا، اس بات کو فاروق سمجھ سکتا تھا۔ وہ یقیناً فاروق پر الوداعی نگاہ ڈالنے بندرگاہ پہنچا تھا۔ ملاقات یوں نہیں کی تھی کہ اسے اندیشہ ہوگا کہ کہیں اس کی وجہ سے فاروق نظروں میں نہ آ جائے۔ ایسی محبت اور اتنی احتیاط ربن ہی کر سکتا تھا۔ فاروق کو بندرگاہ پر اپنی کیفیت بھی اچھی طرح یاد تھی۔ جہاز پر سوار ہوتے ہوئے اس کا دل بمبئی کی زمین سے لپٹا جاتا تھا اور نگاہیں ہر سو اپنے کسی پیارے کی صورت کو تلاشتی تھی۔ کتنی بار اسے لگا تھا کہ لوگوں کے ہجوم میں کہیں ربن بھی موجود ہے، لیکن اس کی آنکھوں کو وہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ ہاں، دل نے اس کی موجودگی کے اشارے ضرور دیے تھے، لیکن اس وقت تو کہاں کچھ سمجھ سکا تھا۔ آپ میری بات سن رہے ہیں نا فاروق بھائی؟ تم بولو کیتھی، میں سب سن رہا ہوں۔ بلکہ تم یہ بتاؤ کہ کیا دینو دادا پر حملہ کرنے والوں میں سے کسی کو پہچانتا تھا؟ وہ تانگے والا ہے اور ایسے لوگ اچھے برے بہت سے لوگوں سے واقف ہوتے ہیں۔ کیتھی نے سر کو اسباتی جنبش دی۔ دینو ان میں سے ایک ٹیکسی والے کو پہچانتا تھا، رمیش نام ہے اس کا۔ دینو کا کہنا تھا کہ رمیش کے بارے میں کبھی کچھ ایسا ویسا سننے کو نہیں ملا، پر پتہ نہیں کیوں وہ کچھ عجیب سا آدمی لگتا ہے۔ دینو نے 2 نام اور بتائے ہیں۔ اس نے یہ نام دادا کی زبان سے سنے تھے۔ اس نے بتایا کہ پولیس آفیسر کو دادا نے راٹھوڑ کے نام سے پکارا تھا اور اس کے ساتھ جو کالا موٹا سا ٹھگنا آدمی تھا اسے دادا مجو بولتا تھا۔ کیتھی اس کے لیے بڑی اہم اطلاع ڈھونڈ کر لائی تھی۔ اسے اپنے جن دشمنوں پر شک تھا ان کے ناموں کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ چند اور نام بھی سامنے آ گئے تھے اور یہ طے تھا کہ نیا پرانا کوئی بھی دشمن اب اس سے بچنے والا نہیں تھا۔ وہ لاک امن پسند، خون خرابے سے دور رہنے والا اور عفو درگزر سے کام لینے والا آدمی تھا، لیکن ربن دادا کا ایسا بے ایمانہ قتل کسی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دادا کا خون معاف کر دیتا تو اس کی محبتوں کا قرض کیوں کر ادا ہو پاتا۔ اس کے خیالات کا عکس اس کے چہرے پر بھی آ رہا تھا اور کیتھی خوفزدہ نظروں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کیا کرنے والے ہیں فاروق بھائی؟ کیا آپ ان لوگوں سے ریونج لیں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فاروق نے تیز لہجے میں پوچھا تو ایک پل کو وہ گڑبڑا گئی، پھر خود کو سنبھال کر بولی، فیصلہ تو آپ کو ہی کرنا ہے۔ میں تو بس یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو کرنا ہے دیکھ بھال کر کریں۔ مسلم کمیونٹی کے لیے آج کل حالات پہلے سے بہت سخت ہیں۔ مسلم آبادی پر حملے کیے جا رہے ہیں
جو لوگ یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں انہیں نکلنے نہیں دیا جا رہا. پھر اڈے سے جانے پولیس کی کیا دشمنی ہو گئی ہے کہ یوں ایک دن میں انہوں نے سب الٹ ڈالا ہے؟ آپ بھی اڈے سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ کے بارے میں پولیس کو خبر ہو گئی تو وہ لوگ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ڈونٹ وری کہتی، میں خود بھی ان سب باتوں کو سمجھتا ہوں اور اندھا دھند کچھ کرنے والا نہیں. ویسے بھی ابھی تو سب سے پہلے مجھے دادا کی تدفین کا انتظام کرنا ہے، اس کے بعد ہی میں کچھ اور سوچوں گا. فاروق نے اسے تسلی دی. اپنے رویے سے وہ پہلے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی بے تحاشا سرخ آنکھیں اس کے اندر دہتے آتش فشاں کا عکس بنی ہوئی تھی. اس آتش فشاں سے لاوا نکلتا تو کس کس کو جلا کر راکھ کرتا ابھی کچھ معلوم نہیں تھا.